مفلح جو ہے فلاح، اس پر تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ فلاح یفلح، اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کاٹنا، توڑنا، پھاڑنا، اسی سے لفظ فلاح بنا ہے۔ فلاح ہل چلانے والا، وہ اپنے ہل کی نوک سے دھرتی کے سینے کو چیرتا ہے، کاٹتا ہے، تو وہ فلاح ہے۔ فلاحین کی تحریک مصر میں، جیسے ہمارے ہاں کسانوں کی تحریک، کسان موومنٹ، ایسے فلاحین کی تحریک۔ تو فلاح فلاح سے بنا ہے، فلاح یفلح، کاٹنا، توڑنا۔ اسی سے وہ محاورہ ہے، ان الحدید بالحدید یفلح، لوہا لوہے ہی سے کٹتا ہے۔ تو یہ لوہے کو لوہا کاٹتا ہے یا لوہا لوہے سے کٹتا ہے، ان الحدید بالحدید یفلح۔ تو یہ فلاح کے معنی توڑنا، پھاڑنا۔ اچھا، فلح کا لفظ بھی آتا ہے لام کے زیر کے ساتھ، فلح یفلح، ٹوٹ جانا، خود ٹوٹ جانا، پھٹ جانا۔ چنانچہ ہونٹوں کے بارے میں آتا ہے، ہونٹ پھٹ گئے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اس سے جب بنتا ہے باب افعال میں تو یہ ہے افلح یفلح، اگرچہ مصدر کے طور پر یہاں بھی لفظ فلاح ہی استعمال کرتے ہیں بجائے افلاح کے۔ افلح یفلح میں مفہوم وہی ہے جو فلاح یفلح کا ہے، پھاڑنا، لیکن اس میں مبالغہ ہے اور اس میں تاکید ہے، زور ہے، شدت ہے۔ کسی شے کو پوری طاقت کے ساتھ پھاڑنا اور اس میں سے کوئی شے برآمد کرنا، یہ کسی جیسے زمین کو کھود کر خزانہ اگر دفن ہے، خزانہ اس میں سے نکال لینا، کہیں کوئی اور چیز ہے، اس کے اوپر کوئی کرسٹ آ گیا ہے، اس کے اوپر کسی اعتبار سے کوئی پردہ آ گیا، پردہ ہٹا کر اسے منکشف کرنا، کرسٹ ہے کوئی، پپڑی جم گئی ہے، اس کو توڑ کر اس میں سے اصل شے جو ہے اس کو نکال لینا، یہ افلاح کا اصل مفہوم ہے۔ اور یہ لفظ قرآن مجید کی بڑی بنیادی اصطلاح ہے، اس لیے کہ دوسرے مذاہب میں الفاظ آتے ہیں نجات، ویسے نجات کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا ہے، یہ سورہ مومن میں، کہ وہاں پر ہے کہ لوگوں میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں۔ جو مومن آل فرعون تھے ان کی تقریر میں یہ لفظ آیا ہے، تو نجات کا لفظ بھی آیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا کسی حیثیت سے بچ جانا، فائزین کامیاب ہو جانا، فائزون، راشدون، یہ مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن فلاح کا لفظ جو ہے یہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ اور انسان کی سب سے اونچی جو منزل مقصود ہے اس کی تعبیر کے لیے لفظ فلاح آتا ہے۔ اور اس کے اندر جو اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا وجود مرکب ہے، اس کی ایک باطنی حقیقت ہے، روحانی وجود اس کا، وہ ہے اصل انسان، اس کے گرد اس کا یہ مادی خلاف ہے، یہ مادی خول ہے، اس کے اندر لپٹی ہوئی ہے وہ اصل اس کی حقیقت۔ اس مادی غلاف کو توڑ کر پھوڑ کر اس میں سے برآمد کرے گا انسان اپنی انا کو، اپنی خودی کو، اپنے روحانی وجود کو، اسے پروان چڑھائے گا۔ جیسے کہ گٹھلی پھٹتی ہے تو اس میں سے وہ دو پتیاں نکلتی ہیں، پودا پروان چڑھتا ہے، اسی طرح یہ مادی غلاف جو ہے یہ ہے جو ہمیں اپنی اصل حقیقت سے بے خبر رکھتا ہے، غافل رکھتا ہے۔ جیسے کہ سورہ حشر میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم یہی سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہی ہے ہمارا وجود، یہی جسم، جسمانی تقاضے، جسم کی ضرورتیں، جسم کو کوئی عارضہ لاحق ہو گیا ہے تو ہم بے چین ہیں، دیکھیں درد محسوس ہو رہا ہے، روح کی کوئی فکر نہیں، روح کے غذا کی کوئی اہتمام نہیں، روح کو تر و تازہ رکھنے کی کوئی کوشش نہیں، روح بیمار ہو گئی ہو، پشمردہ ہو، مزمحل ہو تو ہمیں کوئی تشویش نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی علاج معالجے کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ جملہ ہے اپنشد کا جملہ ہے بڑا پیارا کہ man is in ignorance identifies himself with the material sheaths which encompass his real self۔ انسان اپنی جہالت میں، نادانی میں اپنے آپ کو ان مادی غلافوں سے تعبیر کر بیٹھتا ہے کہ جنہوں نے جو لپٹے ہوئے ہیں اس کی اصل انا، اس کی اصل خودی کے گرد جو لپٹے ہوئے خول ہے مادی، وہ سمجھ بیٹھتا میں یہ ہوں، میرا یہ جسم ہے، یہ میں ہوں، حالانکہ اصل وہ انا، اصل خودی، وہ روحانی وجود ہے جو اس کے اندر مضمر ہے۔ اس کو پروان چڑھانا تو ظاہر بات ہے یہ ریاضتیں، مشقتیں جو مختلف لوگ کرتے رہے، تپسیائیں، یہ کس لیے تھی؟ اپنے اس مادی خول کو توڑ کر اپنے اس روحانی وجود کو برآمد کرنا۔ قرآن مجید نے بھی ہمیں اس کے لیے وہ مشقت اور ریاضت دی ہے، اسی میں سے ایک شکل نماز ہے۔ نماز ظاہر بات ہے کہ ایک ریاضت ہے، ایک مشقت ہے، دنیاوی دلچسپیوں کو توڑ کر آپ اپنا وقت نکال کر اور اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے ہیں، اللہ سے اپنے اس کووننٹ کو تازہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے روزہ ہے، روزہ بھی وہ مادی وجود کے تقاضوں کو روکنا،
ان کو دبانا، ان کو سپریس کرنا، یہ تاکہ وہ جو اصل روحانی وجود ہے وہ تقویت پائے۔ اسی طریقے سے انفاق ہے، زکوٰۃ ہے، کہ مال کی محبت سے اپنے آپ کو، یہ بھی ایک خول ہے جو روک لیتا ہے انسان کو، مال کی محبت کا خول، اس کو توڑنے کے لیے۔ پھر یہ جہاد ہے، اللہ کی راہ میں اپنا جان، اپنی مال صرف لگانا ہے، خرچ کرنا ہے۔ یہ تمام یہ ریاضتیں ہیں در حقیقت کہ جس کے ذریعے سے وہ اصل میں خودی کی نشو و نما مطلوب ہے۔ آج کل وہ حکمت قرآن میں جو ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کی کتاب چھپ رہی ہے، حکمت اقبال، اس میں یہ خودی کا تصور، اگرچہ ظاہر بات ہے کہ کسی بھی مصنف کی ہر بات سے انسان اتفاق نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ یہ خودی ہی اصل حقیقت ہے انسان کی۔ علامہ اقبال کا یہ فلسفہ، ویسے تو یہ خودی کا لفظ چیستہ بن گیا، لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے جس طرح اسے سمجھا ہے اور سمجھایا ہے، شاید کوئی اور بھی چاہے کتنا ہی وہ نام لیوا رہا ہو علامہ اقبال کا، اس نے اس طور سے نہ سمجھا ہے نہ سمجھایا ہے۔ وہ یہی ہے کہ ہماری اصل حقیقت یہ ہمارا مادی وجود نہیں بلکہ وہ ہماری خودی ہے۔ یہ خودی جسے ہم کہہ رہے ہیں فارسی کا لفظ ہے، عربی میں ہم اسے انا کہتے ہیں، ہماری انا، یہ ہماری سیلف، اور اسی لیے وہ سیکریٹس آف دی سیلف، اسرار خودی، علامہ اقبال کی وہ مثنوی ہے۔ اس در حقیقت قرآن مجید کی روح سے وہ روح ہے جو ہم میں پھونکی گئی ہے، وہ ایک مستقل وجود ہے ہمارا روحانی وجود، لیکن یہ کہ یہ مادی وجود اس کے اوپر غالب ہے، چھایا ہوا ہے، وہ دبی ہوئی ہے، سسکی ہوئی، سسکتی ہوئی، اسے پروان چڑھانا، یہ ہے اصل فلاح۔ ظہور ہوگا اس کا پھر آخرت میں، اس کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام و اکرام ہوگا، جو اعزاز ہوگا، وہ تو در حقیقت یہ اس کا گویا کہ نتیجہ ہے۔ اصل فلاح تو یہاں انسان حاصل کرتا ہے اگر وہ اپنے روحانی تقاضوں کو برآمد کر کے اپنے وجود کے اندر سے اس روحانی وجود کو اور اپنے جسمانی اور مادی تقاضوں کو دبا کر ان کو پروان چڑھاتا ہے، یہ فلاح ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہ دو آیات جو ہیں اس میں اسی تعویل خاص کا پہلو جو ہے بہت نمایاں ہے۔ تعویل عام کے اعتبار سے بھی اس کا جو مفہوم ہوگا وہ بعد میں بیان کر دوں گا، لیکن اصل اشارہ کیا جا رہا کن لوگوں کی طرف؟ وہ جو مکے کے خاص طور پر سرداران قریش کہ 13 برس تک حضور کی دعوت سنتے رہے، یا 12 برس تک، اور ان میں سے اکثریت ان لوگوں کی تھی کہ جن کے دلوں نے گواہی دی کہ یہ حق ہے، بات صحیح یہی ہے، محمد جھوٹے نہیں ہے، دھوکے باز نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑھ کر کس کو یہ حقیقت معلوم تھی۔ لیکن اور پھر یہ کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے، واقعتاً ماننا پڑتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے، انسان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ ایسا کلام موضوع کر سکے۔ اس اعتبار سے حقیقت منکشف ہو چکنے کے باوجود وہ تعصب کی بنا پر، عناد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر اڑ گئے کفر پر۔ یہ ان کا یہ دوسری جماعت ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلا گروہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کیا، اور ان کی شخصیتیں جو ہے وہ گویا کہ ہدایت قرآنی کا ایک مرقع ہے۔ دوسرا گروہ ان الذین کفروا، اب یہاں پہ کفروا کو لیجئے اس انتہائی معنی میں۔ کفر کا بھی اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کو چھپا دینا، دبا دینا۔ انسان کے اندر کسی شے کے بارے میں جب یہ گواہی ابھرے، دل گواہی دے دے یہ بات صحیح ہے، لیکن کسی مصلحت کی وجہ سے وہ اس کو مانتا نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے احسان کے جواب میں جذبہ شکر ابھرا ہے، لیکن کسی وجہ سے انسان اس کو دباتا ہے، ظاہر نہیں کرتا، زبان سے شکر ادا نہیں کرتا، یہ بھی کفر ہے۔ تو کفر شکر کے مقابلے میں بھی آتا ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ جو ہے فطرت انسانی کا، اسے گویا کہ انسان نے دبا دیا، چھپا دیا۔ اور کفر کسی بات کا بھی ہوتا ہے بئی معنی کہ دل نے تو مانا ہے کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن میں مان لوں گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ جیت گیا، میں ہار گیا، یہ بازی لے گیا اور میں بازی لوز کر گیا، یا اس کی فوقیت ثابت ہو جائے گی اور میں تو گویا کہ کمتر درجے کا ثابت ہو جاؤں گا۔ اس وجہ سے کسی شے کے حقانیت کے انکشاف کے بعد بھی اس کو رد کر دینا یہ کفر ہے۔ پھر اس میں اڑ جانا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی طرف سے کفر ہوا ہو، اگرچہ کوئی عصبیت ہے، وہ عصبیت قومی، ہمارے آباء و اجداد کی دین کا دین تھا، یہ ہمارے آباء و اجداد کے عقائد تھے، یہ ہماری جو ہے صدیوں سے چلی آ رہی ہے، یہ رسوم، یہ ہماری ریت ہے، ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ تعصب جو ہے یہ در حقیقت ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد دھل جائے، اگر حقانیت کا انکشاف زیادہ ہو جائے
تو یہ عصبیت جو ہے آبائی عصبیت یہ ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن جو ذاتی عصبیت ہوتی ہے، اپنا تکبر، اپنی زدم زدہ، جسے قرآن مجید میں شقاق سے کہا گیا ہے، شقاق، ہم فی شقاق، اب وہ زدم زدہ کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، یہ پھر کیفیت وہ ہے کہ یہ زائل نہیں ہو سکتی۔ تکبر، حسد، بغض، عناد، شقاق، اس کے بنا پر جب کفر پر کوئی اڑ چکا ہو تو اب اس کے حق میں کوئی انذار، کوئی اس کو افہام و تفہیم، کوئی سمجھانا، کوئی دلائل سے قائل کرنا، سب بے سود ہے، بیکار ہے۔ تو یہ خاص گروہ ہے جس کا کہ یہاں تذکرہ ہو رہا ہے، عام معنی میں نہیں، اس لیے کہ بے شمار لوگ وہ ہیں کہ جو اس کے بعد بھی ایمان لے آئے۔ مکے میں بھی لوگ ایسے تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، کچھ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ابتداءً انکار کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا جو انکار اور اعراض تھا میرے نزدیک وہ تعصب یا عصبیت تھی، آبائی عصبیت، آباء و اجداد کے طور طریقوں کے ساتھ ایک عصبیت کی کیفیت۔ لیکن وہ ذاتی عناد کا معاملہ اگر ہوتا تو وہ معاملہ ابو جہل کا معاملہ ذاتی عناد اور تکبر کا تھا، حسد کا تھا، اس وجہ سے وہ نہیں دھلا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگرچہ 6 سال لگ گئے۔ حضرت حمزہ کا معاملہ یہ تھا کہ اس میں وہ عصبیت بھی نہیں تھی لیکن غفلت تھی، دلچسپی نہیں ہے، کھیل کود میں، سیر شکار میں نکل گئے ہیں اور ہفتوں صحرا کے اندر، جنگلوں کے اندر، وہاں شکار کے اندر لگا رہے ہیں۔ تو چونکہ ان چیزوں کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی تو محض غفلت اس کی وجہ سے دیر لگ جائے، یا اگر تعصب یا عصبیت ہے صرف آبائی رسوم و رواج اور عقائد کی وجہ سے، یہ بھی زنگ جو ہے دھل سکتا ہے۔ لیکن جہاں ذاتی تکبر اور عناد اور ذاتی شقاق اور زدم زدہ کی کیفیت ہو تو یہ شے زائل ہونے والی نہیں ہوتی۔ اور اس کو جان لیجئے کہ یا تو یہ سرداران قریش میں سے معاملہ تھا اور یا پھر علماء یہود۔ اسی لیے اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں ان 2 آیات میں انہی دونوں گروہوں کی طرف، مکے کے قریش کے زعماء سرداران اور مدینے میں یہود کے علماء، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے، ان الذین کفروا، یقیناً وہ لوگ جو کفر پر اڑ چکے ہیں، اب یہ ترجمہ کرنا ہوگا، جو کفر پر جم چکے ہیں، جو کفر پر ضد کی بنا پر راسخ ہو گئے ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے لیے، ان کے حق میں، اگرچہ اعلیٰ کا لفظ عام طور پر یہ حرف جار جو ہے یہ مخالفت کے لیے آتا ہے، لیکن حروف جار کے بارے میں یہ اصول جان لیجئے کہ ان میں عدل بدل ہو جاتا ہے، لام کی جگہ اعلیٰ اور اعلیٰ کی جگہ لام، یہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہاں پہ اگرچہ لفظ اعلیٰ ہے، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، یہاں مراد ہے سواء لہم، ان کے حق میں برابر ہے۔ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں انذار کریں، ڈرائیں، اور انذار کا لفظی ترجمہ اصل میں ڈرانا نہیں ہے بلکہ خبردار کرنا، وارن کرنا، نذیر کے معنی وارنر، خبردار کرنے والا، آگاہ کر دینے والا۔ آگے اگر کوئی گڑھا ہے اور کوئی نابینا شخص جا رہا ہے اور آپ اسے کہتے ہیں پکار کر کے دیکھنا بھائی آگے گڑھا ہے، تو یہ در حقیقت انذار ہے، یہ تخویف نہیں ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر لفظ انذار کا ترجمہ جو ڈرانا کر دیا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں خبردار کرنا، وارن کرنا۔ آپ کتنا ہی انہیں وارن کریں، خبردار کریں، آخرت کی خبر سنائیں، جہنم کی وعیدیں سنائیں، اب ان کے حق میں بالکل یہ برابر ہے، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ انہیں خبردار کریں اور خواہ آپ انہیں خبردار نہ کریں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، مہر کر دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ جو ختم قلوب کا معاملہ ہے، ختم کا لفظ جو ہے اردو میں بھی جس معنی میں مستعمل ہے، کسی چیز کو ختم کر دینا، پورا کر دینا کسی کام کو، عربی میں بھی اس معنی میں یہ مستعمل ہے۔ وہ پھر بغیر صلے کے آتے ہیں، میں نے اس کو ختمت القرآن، میں نے قرآن مجید کی تلاوت پوری کر لی، یہاں پر کوئی صلہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب صلہ آئے اعلیٰ، ختم اعلیٰ، اس کے معنی ہے کسی شے پر مہر لگا دینا، یعنی کسی چیز کو مہر بند کر دینا، اب اس میں کوئی شے شامل داخل نہ ہو سکے اور وہاں سے کوئی شے نکل نہ سکے، یہ سیل کر دینا جو ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سیل کر دیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر۔ سمع اگرچہ مصدر ہے لیکن یہ لفظ جو ہے مصدر سے آگے بڑھ کر
یہ سماعت کے لیے بھی مستعمل ہوگا، اعلی سماعت جو ہے ہمارا کان، اس کے لیے بھی مستعمل ہوگا، اور جمع کے لیے بھی آئے گا اور واحد کے لیے بھی آئے گا۔ اللہ نے ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی، یہاں مراد کان ہے۔ اسی طرح وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، بصر جو ہے وہ دیکھنا مصدر ہے، اور اسے جہاں دیکھنا بینائی اور اس کے ساتھ ہی دیکھنے والی شے یعنی آنکھ، اور ابصار جو ہے جمع کے صیغے میں آیا ہے آنکھوں کے لیے، ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر، اور ان کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ہے بہت بڑا عذاب۔ اب یہ ختم قلب جو ہے اس کے بارے میں بھی کچھ عرض کر دوں کہ اس میں بھی وہ ستیارتھ پرکاش کے مصنف کو تو یقیناً اس پر بھی اعتراض ہوا ہوگا، جب اللہ ہی نے مہر کر دی تو ان کا قصور کیا ہے؟ اللہ نے مہر کر دی، ہدایت ان کے دلوں میں داخل ہو نہیں سکتی، تو پھر ان کی مذمت کس بات پر؟ ان کا قصور کیا ہے؟ تو یہ بھی قاعدہ جو قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے وہ یہ ہے کہ جب لوگوں کے اندر یہ ضد اور عناد اور ہٹ دھرمی یا تعصب، تکبر، یہ چیزیں جب پیدا ہو جائیں اور اس کی وجہ سے جب اعراض کرتا ہے انسان، تو شروع میں تو وہ اس شے کو حق سمجھ کر اعراض کرتا ہے، ہوتے ہوتے اس کی اپنی ذہنیت اس طرح بست ہو جاتی ہے کہ وہ واقعتاً اب اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں رہتی حق کو حق سمجھنے کی، وہ حقیقت کو دیکھنے کی استعداد سلب کر لی جاتی ہے۔ یہ گویا کہ، اور ویسے بھی یہ ایک فزیکل فنومینا جو ہے فزیولوجی میں بھی وہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارا عضو جس کام کے لیے بنایا ہے، اگر وہ کام اس سے لیا جائے گا تو وہ عضو صحیح رہے گا، سالم رہے گا، اور اگر وہ کام اس سے نہ لیا جائے تو اس میں ڈی جنریشن ہوگی، وہ چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے وہ صلاحیت سلب ہونی شروع ہو جائے گی۔ مثلا یہ کہ یہ جوڑ ہے، اس کو اگر آپ لاک کر دیں اور اس کے اوپر پلسٹر بہت دیر تک کے لیے چڑھا رہے تو پھر یہ جو ہے جام ہو جائے گا آپ کا یہ جوڑ جو ہے، اور پھر اس کے اندر یہ صلاحیت باقی نہیں رہے گی۔ آنکھوں پر طویل عرصے تک پٹی بندھی رہے تو بینائی سلب ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان میں اللہ تعالیٰ نے حق کو سمجھنے کی اور پہچاننے کی جو استعداد، باطنی بصیرت، ایک بصارت ہے ظاہری، اسی طرح ایک بصیرت باطنی ہے جو بھی رکھی ہے، اگر اس سے آپ کام نہیں لیں گے، اس بصیرت نے آپ کو بتایا ہے یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، آپ نے رد کر دیا ہے، تو اگر مسلسل اس پر عمل کریں گے وہ بصیرت ہی ختم ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ وہ صلاحیت سلب کر لے گا، اور اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ ان پر مہر ہو گئی، ختم اللہ علی قلوبہم۔ یہ ابتداء نہیں ہوتا بلکہ یہ در حقیقت نتیجہ ہے، اعراض، انکار، حق کو حق سمجھنے کے باوجود قبول نہ کرنے پر اصرار، اس کا یہ منطقی نتیجہ ہے، اس کی سزا ہے جو ملتی ہے اس دنیا میں، کہ پھر ان کے اندر حق کو پہچاننے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔ چنانچہ اس قاعدے کو اور اس قانون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں بیان کیا، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ یہ دلوں کو کج کر دینا بعد میں ہوا ہے، یہ نتیجہ ہے۔ جب وہ ٹیڑھے ہوئے، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا، ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ ایسے فاسقوں کو، گویا کہ یہاں لفظ جو ہے محذوف ہے، زبردستی ہدایت نہیں دیتا، جو ہدایت کے کو اس طرح رد کر دے، ناقدری کرے ہدایت کی، اللہ تعالیٰ زبردستی انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ اگر زبردستی ہدایت دے تو پھر ہدایت پر اجر و ثواب کس بات کا؟ زبردستی کسی کو اگر گمراہ کر دے تو کسی کی گمراہی کے اوپر عذاب اور سزا کس بات کی؟ یہ تو اللہ تعالیٰ نے چوائس دیا ہے، اور انسان اپنی اس صلاحیت کو اگر معطل کر کے رکھ چھوڑتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس صلاحیت کو سلب کر لیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ جیسا کہ میں عرض کر، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب، بہت بڑی سزا، مراد آخرت کی سزا ہے۔ اب یہاں پر جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے بات واضح ہو گئی کہ یہاں خاص طور پر تعویل خاص ہی ہم اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ورنہ تعویل عام کریں گے تو جو بھی کافر ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق کر دیں گے، تو اس کا مطلب تبلیغ پھر کس لیے، انذار کاہے کے لیے، تبشیر کس لیے؟ یہ تو نہیں ہے کہ جو کفر میں ہے اس وقت وہ کفر ہی میں رہے گا، البتہ خاص ہے، یہاں پر الفاظ عام ہیں لیکن یہاں پر تعویل خاص ہی در حقیقت منطبق ہوگی۔ وہ لوگ جو اپنے جو عناد اور تکبر اور حسد اور بغض اور شقاق کی وجہ سے کفر پر اڑ گئے، اس کے اوپر زدم زدہ کی وجہ سے اس پر جازم ہو گئے، اے نبی اب آپ ان کو خواہ کتنا ہی سمجھائیں، افہام و تفہیم میں کتنا ہی اپنے آپ کو ہلکان کر لیں،
کتنے ہی دلائل و براہین جو ہے اس کی روشنی ان کے سامنے لے آئیں، یہ اب ماننے والے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے وہ صلاحیت ہی سلب کر لی ہے، اور ان کے دلوں کے اوپر کہیں قرآن مجید میں طبع اللہ کا لفظ آتا ہے، اللہ نے ان کے اوپر مہر لگا دی ہے، ٹھپا لگا دیا ہے، اور کہیں یہ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسلوب ذرا سا مختلف کیا گیا آنکھوں کے لیے، آنکھوں پر پردے ہیں، اس لیے کہ آنکھ صرف سامنے دیکھتی ہے، جو فیلڈ آف ویژن ہے وہ ہمارا محدود ہے، تھوڑا دائیں تھوڑا بائیں، لیکن کان اور دل کا معاملہ یہ در حقیقت یہ کسی خاص سمت سے اس کا معاملہ نہیں ہے، آواز کسی بھی سمت سے کان میں آ جائے گی۔ اسی طریقے سے دل جو ہے، اصل دل ہمارا، یہ دل صرف یہ دل نہیں کہ جو بلڈ کو پمپ کرنے والا ہے، بلکہ وہ جو معنوی حقیقت ہے انسان کی، جو مسکن ہے روح کا، یہ بھی اس کے لیے بھی کوئی خاص سمت نہیں ہے کہ اسی سے اس کو کوئی خبر پہنچ رہی ہو اور معلومات پہنچتی ہو، بلکہ یہ کہ وہ بھی چونکہ ہر طرف سے اس کے اندر جو ہے حقائق کا ادراک اور شعور ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے وہاں لفظ استعمال کیا ختم۔ اور آنکھ کے لیے چونکہ وہ سامنے ہی کی چیز ہے، ایک ہی سمت میں انسان دیکھتا ہے، اس لیے وہاں پردہ لیا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان آیات کے لیے جو مصنع ہے قرآن مجید میں وہ سورہ یاسین کی ابتدائی آیات ہیں، میں صرف چاہتا ہوں کہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں تاکہ تقابل ہو جائے ان آیات کا جو آج ہم نے پڑھی ہے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیات۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اب یہاں لفظ صراط خاص طور پر، یوں چونکہ سورہ فاتحہ میں صراط آ چکا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ بقرہ کے آغاز میں صرف لفظ ہدایت آیا، صراط کا لفظ دوبارہ جو ہے دہرا کر نہیں لایا گیا۔ قرآن کا من جانب اللہ ہونا اس میں کوئی شک نہیں، والقرآن الحکیم، قسم ہے قرآن کی جو حکمت بھرا ہے، یقیناً اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوم ما انذر آباؤہم فہم غافلون لقد حق القول علی اکثرہم، ان میں سے اکثریت پر اللہ کا حق، اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو چکا ہے۔ حق القول علی اکثرہم یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ قانون جو ہے کہ جو مسلسل اپنے ضد اور تکبر کی بنا پر حق سے اعراض کرے گا اس کے اندر سے صلاحیت سلب کر لی جائے گی، وہ قانون جو ہے ان کے اوپر منطبق ہو چکا ہے، یہ اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق لٹکا دیے ہیں اور وہ ان کے ٹھوڑیوں تک آئے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے کہ ان کی گردنیں الل گئی ہیں پیچھے کی طرف۔ یہ گویا کہ مانن اشارہ ہو رہا ہے تکبر میں گردن اکڑ جاتی ہے۔ یہ جو گردنیں اکڑی ہوئی ہیں ابو جہل کی اور اسی طریقے سے اور جو دوسرے عقبہ ابن ابی معیط کی، اصل میں تمہیں نظر نہیں آ رہا، ان کے گلے میں، ان کی گردنوں میں ہم نے طوق ڈال دیے ہیں، اور وہ طوق بھی اتنے ہیں کہ ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچے ہوئے، جس کی وجہ سے کہ ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور سل الل گئے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے سامنے بھی دیوار حائل کر دی ہے، رکاوٹ کھڑی کر دی، اور پیچھے بھی، یعنی سامنے کے حقائق نظر نہیں آ رہے اور پیچھے کی جو تاریخ ہے انسانی۔ اب یہ ہے جو سورہ یاسین، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں یہ سارے مضامین تفصیل سے آئے ہیں، انبیاء اور رسل کے حالات و واقعات، وہ ان کی خبریں، وہ تاریخ، تو ان سب میں سے کسی سے بھی وہ سبق حاصل کرنے کو تیار نہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب ہم نے ان کو ہر طرف سے ڈھانپ دیا ہے اور یہ دیکھ نہیں رہے۔ اب وہ الفاظ آ گئے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بالکل برابر ہے ان کے حق میں یا ان پر کہ آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، یہ دیکھیے بالغیب پھر آیا۔ اے نبی آپ تو خبردار کر سکتے ہیں انہی کو جو ذکر کی پیروی کرے، جو یاد دہانی آئی ہے اسے قبول کرے اور رحمان سے ڈرتے ہوں، اللہ کی خشیت ان کے دلوں میں ہو غیب میں ہونے کے باوجود۔ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم، تو ایسے انسان کو اے نبی آپ بشارت دیجئے مغفرت کی اور اجر کریم کی۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔